فارس نے احتجاج کیا، کسنا کی حکومت نے احتجاج کیا، آ کر ابو جہل کو کسی نے سمجھایا نہیں سمجھایا، خاموشی کا شربت پیا ہوا تھا۔ اس کے بعد سمجھا کہ ٹکڑے کیے جا رہے، سمیرا کی آنکھیں نکالی جا رہی، حضرت خبیب کو تختہ اعدام پہ لٹایا جا رہا، ساری دنیا کی خفیہ طاقتیں ولید کے نقطہ جب ان لوگوں کو پہچانا تو روم کے حکمران کیسر کے حکمران اور کیسو تیسرا کی طرف سے اعتراض دینے لگا کہ ہائے ہائے یہ دہشت گرد ہے، انہوں نے فارغ مکہ پر جیسے مکہ پر ظلم ڈال دیا، انہوں نے اتنے کافی مار دیے، 13 سال کے مسلمانوں پہ ظلم ہوتا رہا، 14 سال کے مسلمانوں پہ ظلم ہوتا رہا، سارا کفر ساری دنیا میں خاموش تھا، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ آج مسلمان جلوے میں آیا، ساری دنیا کا کفر چیخے مارنے لگ گیا۔ وہ روایت کی سنی آج تک یہاں پر موجود ہے، نہ انہیں افغانستان ختم ہوگا، نہ انہیں عراق ختم ہوا تھا، نہ انہیں شام ختم ہوا تھا، نہ انہیں آج تک پاکستان ختم ہوگا۔ ان کے پاکستان کو ختم کرنے کو تیار نہیں۔ فلسطین کا معاملہ تھا، فلسطین میں چونکہ مسلمان ساری دنیا کے اندر احتجاج کر رہے تھے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ظلم کو بند کیا جائے، عراق کے مسلمانوں کے ظلم کو بند کیا جائے، شام کے مسلمانوں کے ظلم کو بند کیا جائے، کشمیر کے مسلمانوں کے ظلم کو بند کیا جائے۔ آج یہ احتجاج کو دبانے کے لیے دیکھا گیا، آواز اٹھ کہاں سے رہی ہے، احتجاج ہو کہاں سے رہا ہے۔ ہمیں اگر کوئی منہ دینے والا ہے، ہمیں اگر مسلمانوں کو بچانے کے لیے اگر کوئی صلاح الدین ایوبی کی شکل میں کوئی منہ آ سکتا ہے تو آپ پر پاکستان ہے، امریکہ بھی بیٹھا، اسرائیل بھی بیٹھا، بھارت بھی بیٹھا، باقاعدہ طور پر میٹنگ ہوئی کہ اب اس ملک پر کیا کیا جائے۔ یہ عراق کے لیے بھی بولتا ہے، یہ لیبیا کے لیے بھی بولتا ہے، یہ شام کے لیے بھی بولتا ہے، یہ فلسطین کے لیے بھی بولتا ہے، یہ کشمیر کے لیے بھی بولتا ہے۔ واحد تمہاری مملکت ہے جو اپنے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اور اس کو اس طریقے سے اس کی آواز کو دبایا جائے۔ بھارت کا ڈرامہ رچایا گیا، اسرائیل آیا، اسرائیلی ڈرون پاکستان میں گرائے جا رہے، اسرائیلی ہتھیار پاکستان سے پکڑے جا رہے، انہیں نکالا بنایا جا رہا۔ پاکستان نے دکھا دیا کہ یہ اسرائیل میں انڈیا کی مدد کر رہا، امریکہ کہہ رہا میں انڈیا کو پاکستان پر حملہ کرنے سے نہیں روکوں گا۔ یہ امریکہ کا بیان بھی آ گیا۔ صبح شام جس کے جوتوں کے تلے میں بیٹھے ہوئے تھے، جس نے جوتوں کے اپنے سر پر تاج بنائے ہوئے تھے، آج یہ کہہ رہا کہ پاکستان پہ جو بھی حملہ کر رہا میں انڈیا کو نہیں روکوں گا۔ آج انڈیا کو روکنے کو تیار نہیں تھے، لیکن آج جب پاکستان نے اس کو بھول چکائی ہے، آج اس کو مزہ چکھایا ہے، آج اس کو مسلمانوں کے خون کا بدلہ لینے کا ایک ہلکا سا سبب دکھایا ہے۔ اب امریکہ بھی جیتے گا، افغان بھی جیتے گا، آپ دیکھ لیجیے گا، روم بھی جیتے گا، اسرائیل بھی جیتے گا۔ جب پاکستان نے بڑا ظلم کر دیا، پاکستان نے بڑا ظلم کر دیا، وہ سارے 14 سال کی روایت جو کفر اور اسلام کی چلتی آ رہی ہے، الجہاد قیامت کے دن تک یہ روایت چلے گی۔ تو لہٰذا آج حضرات کا کردار اس میں کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً ہمارے پاس وہ اسلحہ نہیں، ہم جہاز نہیں اڑا سکتے، ہم پستول نہیں چلا سکتے، ہمارے پاس اسلحہ موجود نہیں ہے، ہمارے پاس بخاری ہے، ہمارے پاس مسلم ہے، ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، ہمارے پاس قال اللہ قال رسول کا یہ بہترین مواد موجود ہے۔ یہ پڑھیے، یہ پڑھنے کے بعد نماز کے اندر جواب آئیں گے، اللہ کے سامنے اپنے ان فائنانس کے لیے، اپنے فوجی بھائیوں کے لیے، پاک فوج کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے۔ اے اللہ ان کی مدد فرما، کہ وہ اللہ جس نے بدن میں فرشتوں کو اتارا تھا، وہ اللہ جس نے عمل میں فرشتوں کو اتارا تھا، وہ اللہ جس نے حلیم میں فرشتوں کو اتارا تھا، خدا کی قسم اپنی تمام صفات کے ساتھ، تمام صفات کمالیہ کے ساتھ آج بھی اپنی قدرت رکھتا ہے، آج بھی وہ اللہ موجود ہے۔ وہ فرشتے اتارے گا جیسے پیسے کی جنگ میں اتارے تھے، وہ فرشتے اتارے گا جیسے ماضی میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارے۔ افغانستان میں نہتے مجاہدین کے ذریعے امریکہ 40 ملکوں کو تاریخ کی سب سے بدترین شکست دی۔ 40 ملک ایک طرف، جہاز ان کے پاس، اسلحہ ان کے پاس، سارے ایک دم ان کے
کے بعد اس کے باوجود طالبان سے ہاتھ باندھ کے بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ معافی مانگ کے بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ انشاءاللہ سبیلنا اسلام افغان تو میرا اور آپ کا جو مدد کرنے کا ہے وہ ایک تو اپنی نمازوں کے بعد خصوصی طور پہ ہر نماز کے بعد پاکستان کی سالمیت کی دعا کرنا، پاکستان کی افواج کے لیے دعا کرنا، یہ میرے اور آپ کے لیے یہ ہم نہیں تصور کر رہے، ہم ہوٹلوں کے بیٹھ کر مذاق اڑا رہے ہیں، یہ اتنا پرسکون ماحول جو ہم مل رہا ہے، بیٹھ کر یہاں کاغذات پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھنے والا تہجد میں لگا ہوا ہے، نمازیں پڑھنے والے نمازوں میں، تبلیغ کرنے والے تبلیغ میں، قال الرسول والے قال الرسول میں، مدرسے والے مدرسوں میں، ختم نبوت والے ختم نبوت میں، ہر جماعت اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم مجھ سمے منصبوں کے ریل اس لیے ہے، اتنا سکون اس لیے ہے کہ پاک فوج ہمارے سرحدوں پہ حفاظت کر رہی ہے۔ دشمن اتنی آسانی سے ہم پہ حملہ کر نہیں سکتا۔ پاک فوج میں اللہ تعالیٰ نے وہ جذبہ دیا ہوا ہے، پاک فوج کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دے رکھی ہے کہ اگر دشمن نے اپنے غلط عزائم مضموم عزائم جو دکھانا دوسری کی طور پر دکھانا، اس کے کانٹ کھٹے کرنے کے لیے ہماری فوج تیار بیٹھی ہے۔ آپ تہجد پڑھو، آپ نمازیں پڑھو، فوج کہہ رہے ہیں میں سر میں حفاظت کے اندر بیٹھا ہوں، کوئی دشمن آپ کو تنگ نہیں کر سکتا۔ آپ تبلیغ پڑھو، فوج کہہ رہے ہیں ہم سرحدوں پہ بیٹھے ہیں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، تبلیغ کرو، دین پھیلاؤ، دین پڑھو، اللہ کے دین کو آگے پہنچاؤ، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اور آج ملک پاکستان کی اس غیر مند فوج نے جو کارنامہ کیا، میرے اور آپ کے جذبات کی ترجمانی کی، میرے اور آپ کے جذبات کو دل کو ٹھنڈک پہنچائی، سکون پہنچایا، انڈیا کا مطالعہ کیا، بھارت کا مطالعہ کیا، وہاں جو انہوں نے آپریشن منصور کے نام سے آپریشن منصور کے نام سے جو آپریشن جاری کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی مدد سے آج انہوں نے اپنا وہ نتیجہ دیکھ لیا۔ وہ چیزیں سن لیتے چیزیں سننے کے لیے وہ پاکستان کی طرف کان لگائے ہوئے تھے، آج پورا بھارت ان چیزوں سے چلا رہا ہے، ان کے لیے دعائیں کر لی ہیں، اور بالکل بھی سوشل میڈیا پر 5 لاکھ روپے کا خرچہ رہا ہے، اس کا ہمیں حصہ نہیں بدلا۔ اپنے اکابرین، اپنے اسلاف، اپنے جو آپ کے بڑے ہیں ان کی طرف پوری توجہ رکھیں، ان کے قدم سے قدم ملا کر چلیں، ان کے دامن کے مضبوط تھام کے چلیں، وہ جو رہنمائی دے اس رہنمائی کے مطابق اپنا قدم اٹھائیں۔ بڑوں کا دامن چلتے پکڑ کر چلنے میں ہی میری اور آپ کی کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ ہم بغیر کسی تاخیر کے مولانا ہمارے مدرسے کے ایک جلیل استاد حضرت مولانا عارف صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ آئیں اور حضرت مولانا